آج ہمارے جمعے 4 وجہ سے برباد ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 خطبہ اور تقریر، نمبر 2 اذانیں اس کو صحیح نہ سمجھنا، نمبر 3 جمعہ کے زور احتیاطی، نمبر 4 جمعے کی رکعات کو صحیح طرح نہ سمجھنا۔ تو دیکھیے کیا ہمارا بھی جمعہ تو نہیں برباد ہو رہا؟ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ مبارک کیسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جب ایک اذان ہوتی تھی اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ جاتے تھے، پھر آپ اپنی زبان کے اندر خطبہ، عربی زبان کا جو خطبہ جو وحی شدہ تھا وہ بیان کرتے، پھر آپ اپنی عربی زبان کے اندر بیان کرتے، اور اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سنتے۔ اور اس کے بعد اور رکعات صحابہ کرام کیسے پڑھتے تھے؟ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مسجد میں آتا، خطبہ تقریر شروع ہونے سے پہلے آتا، تو وہ 2 4 6 جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اجازت ہے پڑھنے کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ جاتے، پھر جو بھی آتا پھر وہ صرف 2 رکعات نماز پڑھتا، لا یجلس حتی یرکع رکعتان، اور اس طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعات نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد مسجد میں اگر پڑھنی ہے تو 2 کر کے 4 رکعات پڑھنی ہے، اور اگر کوئی گھر جا کے پڑھنا چاہتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جمعہ۔ لیکن آج میرے بھائیوں، ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے جب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے کہ ابھی تو تقریر ہو رہی ہے، ابھی تو خطبہ شروع نہیں ہوا، اسی لیے لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر دوسری چیز کہ جی پہلی اذان ہوئی ہے، ابھی تو دوسری اذان ہونی ہے، اس وجہ سے بھی لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسری وجہ لوگ کہتے ہیں جی امام صاحب نے ابھی دوسری اذان ہونی ہے، اس کے بعد ٹائم دینا ہے، سنتے پڑھنی ہے، کافی ٹائم ہے، لہذا ابھی چلے جائیں گے۔ لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے لوگوں کو رکعات کا علم نہیں کہ رکعات کتنی ہے، اس وجہ سے لوگوں کے اندر مسائل ہیں۔ تو میرے بھائیو ذرا سمجھیں، یہ 2 اذانیں کہاں سے شروع ہوئی اور 2 خطبے کہاں سے شروع ہوئے؟ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی، اور اس وقت ہوتی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر یہی طریقہ چلتا رہا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، 11 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے دیکھا کہ بازار بن گئے ہیں، اور ایک دن وہ جمعہ پڑھانے کے لیے بندے مسجد میں نہیں تھے۔ 2 روایتیں ملتی ہیں، انہوں نے ایک صحابی کو بھیجا کہ وہ بازار میں جا کے اذان دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان ہو گئی ہے، اور ایک چبوترے پر ایک روایت آتی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ اذان دلوائی، یہ دوسری اذان نہیں تھی، یہ پہلی سے بھی پہلے اذان تھی، یعنی کہ پہلی اذان پھر یہ بن گئی نا۔ تو انہوں نے یہ جب اذان دلوائی تو لوگ با کر مسجد میں آ گئے، اور با کر مسجد میں جب پہنچے تو حضرت عثمانی ممبر پر بیٹھے اور کہا بزرگ کو کہا اذان دو، اور اذان دی، اور لوگوں نے خطبہ سنا۔ تو جمعے کے دن کا جو اصل موضوع ہوتا ہے وہ خطبہ سننا ہوتا ہے، اور جب خطبہ، نماز تو ہم ہر ہفتے میں پڑھتے ہیں، ہر روز زور کی نماز پڑھتے ہیں، تو جمعے کا دن کا اصل مقصد خطبہ سننا ہوتا ہے تاکہ ہماری ٹیوننگ ہو، ہماری اصلاح اور تربیت ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اجر والی حدیثیں جمعے کی ہیں کہ جو صبح جلدی بیدار ہوا، اس نے مسنون کیا، اس نے اچھا لباس پہنا، وہ پیدل چل کر آیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، اس نے کوئی لغو بات نہ کی۔ مختصر سنا رہا ہوں، تو فرمایا کہ اس نے امام کے ساتھ اس نے کوئی لغو بات نہ کی، فرمایا اس کو ایک قدم کے اوپر 1 سال کا روزوں کا ثواب۔ یہ اتنا بڑا پیکج کیوں دیا کہ وہ امام سے پہلے ہے تاکہ وہ خطبہ سنے۔ اس طرح ایک اونٹ کی قربانی کی ثواب، گائے کی قربانی کا ثواب، بکرے، انڈے، مرغی اور انڈے کی قربانی کا ثواب، کہ جو پہلے آیا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب۔ کیوں؟ کہ تاکہ وہ خطبہ سنے۔ 2 فرشتوں کو مسجد کے دروازوں پر کھڑا کر دیا، اس لیے کیا کہ تاکہ وہ دونوں آ کر لوگ آئیں اور فرشتے ان کا نام لکھتے ہیں۔ تو جب امام کہتا ہے ان الحمدللہ، دونوں فرشتے رجسٹر بند کر کے امام کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، تو جو بعد میں آتے ہیں اور وہ جمعے کی فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو جمعے کے دن اصل مقصود تھا لوگوں کو خطبہ سنانا، تقریر سنانا، تاکہ لوگ سنیں، واعظ و نصیحت سنیں، تاکہ ان کی ٹیوننگ ہو۔ نماز تو اب ہر روز پڑھتے ہیں، تو اب ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جی تقریر ہو رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں،
عربی میں اس کو خطبہ کہتے ہیں، اردو میں اس کو تقریر کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ معاملہ نہیں کرتے تھے، آپ عربی کے خطبے کے جو مسنون الفاظ سے وہ پڑھتے تھے، سر آپ اپنی زبان میں نصیحت کرتے تھے۔ ہم چونکہ اجمی ہیں، ہم نصیحت اردو میں کریں گے، اور جو اردو میں نصیحت کریں وہ خطبہ ہی ہے میرے بھائیوں، اور یہی اصل میں سننا ہوتا ہے۔ اسی کو سننے کے لیے تو مسجد میں لایا جاتا ہے، اتنے پیکج دیے گئے انعامات کے۔ تو اب ہمارے ذہن میں یہ ہے جی پہلی اذان ہوئی ہے، تو حضرت عثمان غنی اللہ کو دین میں اضافہ نہیں کیا، ان کے پاس کوئی وحی نہیں آئی، انہوں نے کوئی دین میں بدعت جاری نہیں کی، انہوں نے تو قرآن پر انہوں نے عمل کروانے کے لیے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ ذکر کی طرف آگو۔ جب تم جمعے کی اذان سنو تو عثمان غنی نے دیکھا لوگوں نے تو جمعے کی اذان سنی نہیں، کیونکہ وہاں پر سپیکر نہیں تھے، وہاں پر گڑیاں موبائل نہیں تھے جس سے لوگوں کو مطلب کیا جائے، اس لیے انہوں نے وہ اذان دلوائی بازار میں یا چبوترے پر، تو لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ فوراً بازار بند کر کے مسجد کے اندر آ گئے۔ جب وہ مسجد کے اندر آئے پھر وہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ اذان سبب بن گئی، یہ اذان اسباب بن گئی قرآن و سنت پر عمل کروانے کے لیے، اور اس سے فائدہ ہو گیا۔ اور الحمدللہ آج ہم بھی اپنی مسجد کے اندر یہ اذان دلواتے ہیں، لیکن یہ اذان وقت سے پہلے دلواتے ہیں، یعنی کہ 12 بجے کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو 12 بجے ہم یہ اذان دلواتے ہیں، 12:30 خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب 12 بجے جو اذان ہوگی یہ لوگوں کو مطلع کر دے گی بھائی چلیں تیاری کر لیں، یہ تو بہت اچھی اذان ہو گئی، اس سے تو قرآن و سنت پر اور زیادہ عمل ہو گیا، نہ کہ کوئی دین میں اضافہ کیا گیا۔ تو یہ فائدے کے لیے رکھی گئی، نہ کہ دین میں ثواب سمجھ کر یہ اذان نہیں دی جاتی۔ تو میرے بھائیوں اس وقت آج اگر یہ ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے، اگر عثمان غنی کے دور میں اسپیکر ہوتے تو میں کہتا شاید وہ یہ کام نہ کرواتے۔ تو اصل مقصود ان کا خطبہ سنوانا تھا۔ تو اگر کوئی 2 اذانیں دینا چاہتا ہے تو دے، ایک دینا چاہتا ہے تو پھر بھی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے، حدیث موجود ہے کہ ان کی سنت کو پکڑیں، ان کے طریقے کو پکڑیں۔ تو ان کو اب اذان کو انہوں نے صحیح پوائنٹ پر رکھا، دوسری اذان نہیں دلوائی، پہلی اذان دلوائی۔ اب جب کہ ہماری اذان کیسی ہوتی ہے کہ پہلے امام صاحب ایک اذان دے دیتے ہیں، بندہ آ کے اذان دیتا ہے، اس کے درمیان میں امام صاحب آ کے تقریر شروع کر دیتے ہیں، اور آخر میں جا کے وہ دوسری اذان۔ اب لوگ کہتے ہیں اب دوسری جب اذان ہوتی ہے لوگ بھاگتے ہیں مسجد کی طرف۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان نہیں ہے میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اذان نہیں دلوائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے، تقریر سے پہلے یہ اذان دلوائی تھی، اور ہم نے اس کو آخر میں رکھا، اور یہ آخر میں سبب بن گئی کہ لوگ قرآن و سنت سے دور ہو گئے، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، وہ جو اصل خطبہ سننا تھا، جو تقریر سننی تھی، جو ٹیوننگ کروانی تھی، جو سارے فضائل تھے، اونٹ کی قربانی کے ثواب، وہ سب چیزوں سے وہ محروم رہے، ایک سال ایک ایک قدم کے اوپر ایک ایک سال کے روزے وہ سب محروم رہ گئے۔ تو ایک بربادی یہ ہے، یہ اذان غلط جگہ پر رکھی گئی ہے۔ اذان اگر 2 رکھنی ہے تو اس کو 12 بجے رکھیں، 12:30 یا 12:45 بجے خطبہ شروع کریں۔ اگر ایک اذان رکھنی ہے تو پھر یہ اس وقت ہوگی جب امام ممبر پر بیٹھے گا تو مؤذن اذان دے گا۔ تو میرے بھائیو یہ اذان اور یہ تقریر، یہ خطبہ اور تقریر، یہ بھی ایک دھوکہ دیا گیا۔ تو یہ دونوں وجہ، مین وجہ 2 یہ ہیں کہ لوگ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی ابھی تقریر ہو رہی ہے، ابھی پہلی اذان ہوئی ہے۔ تو یہ میرے بھائیو سمجھیں، اگر آپ اس میری بات کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کے جمعے برباد ہیں۔ میرے بھائیو میں سچی بات کہتا ہوں، جو بندہ امام کے آنے کے بعد مسجد میں آتا ہے وہ جمعے کی ساری برکات سے محروم رہا، اس نے سمجھ لیجئے کہ جمعہ نہیں ادا کیا، اس کی صرف سمجھنے کہ فرض، اس کی القامہ فتویٰ الکی بات کر رہا ہوں، اس کی صرف نماز ادا ہوئی ہے، جمعہ اس کا نہیں ہوا، جمعے کی ساری برکات سے وہ محروم رہ گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اور تیسری وجہ میرے بھائیو رکعات ہیں۔ کہتے ہیں جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ گاؤں کے اندر چھوٹے جگہوں پر جمعہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے جمعہ شروع کر دیا۔ اب یہ کہتے ہیں ہم 7 زور احتیاطی پڑھیں گے، یہ 12 رکعتیں زور کی رکھتے ہیں اور 2 جمعے کی رکھتے ہیں، اس طرح یہ 14 رکعتیں بناتے ہیں۔ پھر اس کے لیے کہتے ہیں اگر جمعہ نہ ہوا ہمارا تو ہم 7 زور احتیاطی پڑھیں گے۔ تو میرے بھائیو شک کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ جب ہم شک اور احتیاط کے طرح اس طرح کریں گے، ایک نہ ہوئی تو دوسری ہو جائے گی، دوسری نہ ہوئی تو وہ ہو جائے گی، اس طرح نماز نہیں ہوتی، یا جمعہ ہوگا یا زور ہوگی۔ تو میرے بھائیو اس طرح یہ 14 رکھتے ہیں، جمعے کی 14 رکھتے نہیں ہیں، جمعے کی رکھتے یہ ہیں کہ امام کے آنے سے پہلے جتنی آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، 2 4 6 اجازت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ جاتے صرف 2 رکعتیں پڑھ کر لازم بیٹھنا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت نماز فرض ادا کرتے تھے، اور اس کے بعد اگر مسجد میں پڑھنا چاہتا 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھے، اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا گھر جا کے 2 رکعتیں پڑھ لے۔ یہ رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میرے بھائیو نہ زور احتیاطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ 14 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 اذانیں ثابت ہیں اس طرح۔ تو اگر کوئی 2 اذانیں دینا چاہتا ہے، مہدیین کی سنت کو پکڑنا چاہتا ہے، تو وہ اذان کو خطبہ جو اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب تھی کہ آپ ممبر پر بیٹھتے تھے اذان، اس سے پہلے اذان دلوانی ہوگی، آدھا گھنٹہ پہلے اذان دلوائیں،
پھر اس اذان کا پورا پورا فائدہ ہوگا جس طرح عثمان غنی کے زمانے میں فائدہ ہوا. اور پھر یہ خطبے اور تقریر کو خدا را اس کو بند کر دیں. یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اگر ہم وعد و نصیحت نہیں جمعے کے دن سنیں گے تو پھر تو زور تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. تو جمعے کی جو ساری فضیلت والی حدیثیں پھر ہم ان سے محروم رہ جائیں گے, جمعے کے خطبات سے محروم رہ جائیں گے. اس لیے میرے بھائیو واللہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب جمعے کی اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو. وذروا البیع, تجارت کو چھوڑ دو. اور جمعے کا دن خاص دن ہے, یہ عید کا دن ہے, مبارک دن ہے, برکت والا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن قیامت برپا ہوگی, اسی دن اللہ تعالیٰ نے کائنات کا آغاز کیا. تو میرے بھائیو یہ ایک بہت عظیم دن ہے. لہذا جمعے کے دن کا اصل مقصد, جمعے کے دن کا مین نماز پڑھنا نہیں ہے. جمعے کے دن اصل مقصد امام کے سامنے بیٹھ کر امام کی بات کو سنا, تاکہ جو ہفتہ بھر میں جو ایک جمعے کے اندر جو ہم سے غلطیاں کرتے ہیں امام اس کی وضاحت کرے, تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں, معاشرتی جو غلطیاں کوتاہیاں اور ان کی اصلاح کریں. تو اصل جمعے کا دن ٹیوننگ کروانے کا دن ہوتا ہے, اور کہ امام کی بات کے بغیر ٹیوننگ نہیں ہوتی. تو یہ اس کی وجہ بربادی کی وجہ 4 بجے جو میں نے آپ کو بیان کی کہ ابھی جی پہلی اذان ہوئی ہے, دوسری اذان غلط جگہ پر رکھی گئی ہے, دوسرا ابھی تقریر ہو رہی ہے, ابھی کون سا خطبہ شروع ہوا ہے, اور اس طرح زور احتیاطی اور جمعے کی نماز ہے, اور اسی طرح 14 جمعے کی رکھتا ہے. یہ سب چیزیں, اور پھر جمعے لیٹ کر کے پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آج بھی خانہ کعبہ کا عمل جو ہے میرے بھائیوں 12:15 بجے خانہ کعبہ کے اندر 12:20 پر اذان ہوتی ہے, اور میرے بھائیوں 35 منٹ پر خطبہ, یعنی کہ 35-40 منٹ پر خطبہ, 1 بجے سے پہلے خطبہ ختم ہو کے, تقریر ختم ہو کے, جمعہ ادا ہو کے لوگ اپنے اپنے ہوسٹلوں کے اندر چلے جاتے ہیں. آج بھی خانہ کعبہ کے اندر یہ عمل ہو رہا ہے. تو آج ہمارے جمعے 2:30 بجے 3 بجے جمعے ختم ہو رہے ہیں, مولوی لمبی تقریریں کر رہے ہیں. تو نہیں میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا خطبہ کبھی بھی, لمبی تقریر کبھی بھی نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لمبی ہوتی تھی, خطبہ مختصر ہوتا تھا. ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا ہے, یہی سنت ہے. ان چیزوں کو سمجھیں, اگر نہیں سمجھیں گے تو ہمارے جمعے برباد ہوں گے. میرے بھائیوں میرا کام تھا کہ آپ کو بتا دینا, آپ اس بات کو سیکھ لیں, سمجھیں. جمعے کے دن میرے بھائیوں وہ جمعے کی جو فضیلت والی حدیثیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر تیاری کر کے جائیں. جلدی بیدار ہوں, اچھے کپڑے نکالیں, خوشبو لگائیں, ناخن بال تراشیں, جمعے کے دن غسل مسنون کریں, پوری تیاری کے ساتھ امام کے جانے سے پہلے مسجد میں جائیں. جتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, سورۃ کاف پڑھیں, جمعے کے دن درود پاک پڑھیں. جمعے کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, اور وہ اگر آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو گھڑی ضرور ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے جمعوں کو برباد ہونے سے بچا لے. اللہ ہمیں اس طرح جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا, جو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا, اور جو وحی کامل کے ذریعے بتایا, جو نقل شدہ دین کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.